میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس قرآن سے قبل تلاوت قرآن پاک کے لیے بچہ طالب علم سمامہ آتا ہے اور تلاوت قرآن پاک پیش کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تلاوت ہوتا نہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اس بچے کو، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اب بڑا ہی مختصر درس ہے، کوئی زیادہ طویل درس نہیں ہے۔ احباب ذوق سے، شوق سے، دلجمی سے، توجہ سے تشریف رکھیں۔ درس قرآن نہایت ہی قابل احترام فاضل نوجوان محترم قاری عمر فاروق صاحب انشاءاللہ الرحمن درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہمارے لیے باعث برکت بنائے، اور آج کا یہ جو پروگرام ہے باقی بچوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نمونے کا باعث بنائے، اور باقی بچوں میں بھی اللہ ایسا ذوق اور ایسا شوق، ایسی چاہت، ایسا پیار اور قرآن کو یاد کرنے کا جذبہ اللہ یہ پیدا فرمائے۔ محترم جناب قاری عمر فاروق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات و تحمیدات بڑائی، یکتائی، کبریائی، وحدائی، حاجت روائی، مشکل کشائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے نامدار، سرتاج الرسل، سرور کونین، ہادی السبل، امام الاولین والآخرین و امام المتقین، سید المرسلین و خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ سامعین محترم، یہ مختصر پروگرام انتظامیہ اور نمازی احباب، خصوصاً ہمارے استاد، ہمارے مربی جناب قاری حبیب الرحمن حلیم قصوری صاحب اور ان کے رفقا جناب قاری نصیر احمد صاحب اور بھائی ابراہیم صاحب اور دیگر نمازی حضرات، اللہ رب العزت سب کی محبت کو قبول فرمائے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ باتیں عرض کر کے اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے بھی، اساتذہ کرام کے لیے بھی، اہل علاقہ کے لیے بھی، نمازی حضرات کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، کہ جن کے بیٹے نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا، اللہ رب العزت اس کو باعمل بنائے، اس کی حفاظت فرمائے اور ان سے زیادہ اللہ رب العزت دین کا کام لے۔ قرآن مجید نہایت ہی عظمت والی اور رفعت والی کتاب ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے بھی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ انتہائی رفعت والی کتاب ہے۔ جو قوم اس کو اپناتی ہے اللہ رب العزت اس قوم کو بھی رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ انتہائی بلندیوں والی کتاب ہے۔ جو قوم اس کتاب کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہے اللہ رب العزت اس قوم کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے
जिस मुआशरे ने कुरान मजीद से रुख मोड़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उस मुआशरे से रुख मोड़ लिया। जिस कौम ने इस कुरान को छोड़ा, अल्लाह ने भी उस कौम को छोड़ दिया। और जिस बंदे ने, जिस शख्स ने इस कुरान को छोड़ा, कुरान को नहीं अपनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बंदे से अपनी प्यार और अपना जो मोहब्बत है वो छीन ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान मजीद से मोहब्बत करने की, इसको पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। कुरान मजीद हर शख्स के लिए पढ़ना लाजमी और ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने अपना एक बच्चा वो मदरसे में डाल दिया है, बस वो हमें कल क़यामत के दिन अल्लाह की पकड़ से छुड़ा लेगा। वालिदैन कहते हैं, मुआशरा कहता है, गली महल्ले वाले कहते हैं। ठीक है, यकीनन ये बात हकीकत पर मबनी है, लेकिन जब हम ये बात सोचते हैं तो हमारी सोच वहाँ भी जाती है जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा था कि फ़ातिमा, ये ना समझना कि मैं आपको अल्लाह के दरबार से छुड़ा लूँगा, वहाँ पे अमल काम आएगा, अमल कर लेना, अमल होगा तो निजात होगी। तो ये कुरान पढ़ना, इसको सुनना इबादत है, इस पर अमल करना बहुत ही उम्दा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को तिलावत कुरान मजीद करने की तौफीक अता फ़रमाए। कुरान मजीद का आगाज़ होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके 19 हरूफ हैं, और अगर हम अकाउंट करें तो एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से 190 जो नेकियां हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नामाए अमाल में लिख देते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें पहले इस चीज़ का इल्म नहीं था कि कौन सी सूरत कहाँ पे ख़त्म होती है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िल फरमाई, हमें पता चल गया कि अब ये सूरत यहाँ पे मुकम्मल होती है, यहाँ से इस सूरत का आगाज़ होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बड़ी बरकतें हैं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर में नकल करते हैं कि एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र कब्रिस्तान से हुआ और उन्होंने देखा कि एक कब्र वाले को अल्लाह की पकड़ आ चुकी है, अल्लाह का अज़ाब हो रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर वो गुज़रे और उन्होंने देखा कि वही कब्र जिसको कुछ दिन पहले अज़ाब हो रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख्स को अज़ाब से छुटकारा दे दिया और अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ मस्जिद थी, इबादत गाह थी, वहाँ गए। वहाँ पे उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मामला क्या है। पहले मैं आया था, मैं इधर से गुज़रा था, कब्र वाले को अज़ाब हो रहा था, और अब मैं गुज़र रहा हूँ और कब्र वाले पर तेरी रहमतें बरस रही हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, जब ये आदमी फौत हुआ तो इसके घर में बच्चा होने वाला था, तो कुछ अरसे के बाद बच्चा पैदा हुआ। अब वो बच्चा इस काबिल हो चुका है कि वो मस्जिद और मदरसे में जाए। उसका पहला दिन था, वो मस्जिद में गया और उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। फस्तहयई, तो मुझे हया आई, मुझे शर्म आई कि ये इसका जो बच्चा है वो रोए ज़मीन पर मेरा नाम बुलंद कर रहा है और मैं अल्लाह ज़मीन के नीचे इसे अज़ाब दे रहा हूँ। उस बच्चे की वजह से मैंने वालिद के कब्र से जो अपना अज़ाब था वो ख़त्म कर दिया और मैंने अपनी रहमतें नाज़िल फरमा दी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत है। एक मरतबा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब खंदक खोद रहे थे, खंदक खोदते खोदते थक गए, 3 दिन हो गए मुसलसल। थकन की शिकायत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब थक चुके हैं और एक चट्टान आ चुकी है
وہ چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو آؤ چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس چٹان وہ جو ٹوٹ نہیں رہی تھی وہاں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا رشو بالماء، اس چٹان کے اوپر پانی بہاؤ۔ پانی بہایا، آپ سے نے فرمایا کہ پھر پانی بہاؤ، پھر پانی بہایا، آپ سے نے فرمایا کہ رشو بالماء، پھر پانی بہاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو گدال تھا وہ پکڑا اور بسم اللہ، اللہ کا نام لیا اور گدال کو اس چٹان کے اوپر مارا۔ اس چٹان کا وہ چٹان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت۔ ابھی قرآن مجید کی ابتدا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو برکات ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ ہم سمیٹ رہے ہیں۔ ابھی تو الحمدللہ سے لے کے سورہ ناس تک قرآن پاک باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہے اور ابھی مکمل قرآن پاک موجود ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جو بچے حفظ کرتے ہیں، جو بچے پڑھتے ہیں، وہ ایک دن میں کتنا کتنا اللہ رب العزت کا قرآن پاک پڑھ جاتے ہیں۔ اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے ہم سب کی کہ اگر ہم انگریزی مہینے کے تاریخ کے حساب سے اپنی گھر کی جمع پونجی اکٹھی کرتے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، ہم ملازمین کو تنخواہ دیتے ہیں، ہم سکول کا جو ٹائم ٹیبل ہے یا جو بھی ہماری تاریخوں کا حساب ہے وہ انگریزی مہینے کے اعتبار سے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب انگریزی مہینے کی 1 تاریخ ہو ہمارا الف لام میم جو پارہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہو۔ جب 2 تاریخ ہو تو ہمارا جو دوسرا پارہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہو۔ 3 تاریخ ہو ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہو چکا ہو۔ انگریزی مہینے کے 30 دن ختم ہوئے، ہم نے اپنے گھر کا حساب کیا، اس لسٹ میں ہر چیز آ جاتی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو میرا قرآن مکمل ہونا یہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ میں اکاؤنٹ نہیں کرتا کہ میں نے اس مہینے میں کتنے پارے پڑھے ہیں، میں نے کتنے قرآن مکمل کیے۔ قرآن پاک اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا، ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، اللہ نے پڑھنے کے لیے نازل کیا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ چلو پڑھ نہیں سکتے، زبان اٹکتی ہے، ہم ایک پاؤ پڑھ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہر بچے کے پاس، ہر نوجوان کے پاس، ہر گھر میں اینڈرائیڈ موبائل موجود ہے جس میں ہم قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم روزانہ کی بنا پہ ایک پارہ بھی نہیں سن سکتے۔ ہم ایک ہفتے کا، ایک مہینے کا ہم پیکج لگاتے ہیں جو ہم 4 دنوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ کیا اس پیکج کے اندر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو وقت دیا؟ کتنا ہم نے قرآن پاک سنا؟ یہ عمل کی بات ہے۔ جب عمل آئے گا تو پھر اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوں گے، اگر عمل نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہوں گے۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابھی برکت جاری ہے، ابھی تو الحمدللہ ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ مکمل ہے، اس کی ایک مکمل تفسیر ہے۔ سورہ آل عمران ہے، اس کی ایک مکمل تفسیر ہے۔ آج جمعۃ المبارک تھا، اور فجر کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھی گئی اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھی گئی، اس کی مکمل تفسیر موجود ہے۔ اور پھر نماز جمعہ سے پہلے میرے بہت سارے بھائیوں نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہوگی، ابھی اس کی تفسیر باقی ہے۔ سورہ ناس تک قرآن پاک باقی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی برکات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ بھی مکمل ہو گئی، سورہ آل عمران بھی مکمل ہو گئی، سورہ نساء بھی مکمل ہو گئی۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے یا خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات تھی سن کے ہم نے وہ صورتیں یاد کر لی۔ سورہ قاف کے حوالہ سے بہت سارے صحابہ کہتے ہیں کہ
जुमा के दिन हम वक़्त पे जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह काफ की तिलावत करते थे, हमने ये जो सूरह काफ है ये सुन सुनकर जुमा के दिन ही याद कर ली थी। तो हमें कुरान मजीद के करीब होना चाहिए, कुरान मजीद को हमें वक़्त देना चाहिए और कुरान मजीद की जो बरक़ात हैं इनको हमें समझना चाहिए, इनको परखना चाहिए, हमें कुरान मजीद को अपने ऊपर नाफिज करना चाहिए। वरना क़यामत के दिन बड़े बड़े मुकदमे अल्लाह की अदालत में दर्ज होंगे। पड़ोसी आएगा, वो अपने पड़ोसी के नाम मुकदमा दर्ज करवाएगा कि अल्लाह ये हुकूक थे, अभी ये हुकूक इसके बाकी हैं, ये ज़िंदगी में मेरे हुकूक अदा नहीं करता था, मैं मुकदमा दर्ज करवाना चाहता। रिश्तेदार आएंगे, वो कहेंगे अल्लाह ये साहिब सरवत था, ये अक्लमंद था, दीन वाला था, इसने हमें समझाया नहीं, ये हमारे पास आया नहीं, इसने हमारे हुकूक अदा नहीं किए, वो भी अपना मुकदमा दायर करेंगे। बहनें अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में दायर करवाएंगी, अल्लाह ये मेरे भाई थे, इन्होंने मेरी तालीम पर खर्च नहीं किया, वरासत थी, पैसा था, दौलत थी, इन्होंने मुझे तालीम नहीं दिलवाई, दुनियादारी में ये रहे लेकिन दीन की तालीम से मुझे ना आशना रखा। मेरी बहनें और मेरी माई अल्लाह की अदालत में मुकदमा दर्ज करवाएंगे और बहुत सारे लोग। और एक कुरान मजीद भी होगा, कुरान मजीद भी होगा जो अल्लाह की अदालत में मुकदमा दर्ज करवाएगा। वक़ाल रसूल या रब इन्न कौम इत्तखज़ु हाज़ल कुरआन महजूरा, वक़ाल रसूल या रब इन्न कौम इत्तखज़ु हाज़ल कुरआन महजूरा। कल क़यामत के दिन पूरी उम्मत आप सल्लल्लाहु के पास जाएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु हमें बचाइए। आप सल्लल्लाहु अल्लाह के पास जाएंगे, या रब ये जो मेरी कौम थी इन्होंने कुरान पाक को छोड़ दिया था। वक़ाल रसूल या रब इन्न कौम इत्तखज़ु हाज़ल कुरआन महजूरा, कौम ने कुरान पाक को छोड़ दिया था। और आज हम अपने ऊपर गौर करें कि हम कुरान पाक की तिलावत कितनी करते हैं। मैंने कुरान पाक का कितना हिस्सा कितने दिनों में मुकम्मल किया? क्या मैं रमज़ान में कुरान पाक शुरू करता हूँ, मुकम्मल भी होता है या नहीं होता? मेरी रातें कैसे गुजरती हैं, मेरे दिन कैसे गुजरते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि जो अपने बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाते हैं, लेकिन ये और ही अच्छी बात होगी कि वो वालिदैन रात को उठें और अपने बच्चे से कहें कि बेटा तूने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, मुझे एक पारा सुनाओ तो सही। आज कुरान पाक याद क्यों नहीं रहता? शिकायत करते हैं कारी साहब बच्चे ने हिफ्ज़ किया, 2 साल में कर लिया, 3 साल में कर लिया, 4 साल में कर लिया, कारी साहब बच्चे को कुरान पाक याद नहीं। कारी साहब क्या करें? कारी साहब सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को पढ़ाते हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया, अब सारी जिंदगी कारी साहब की जिम्मेदारी तो नहीं है। यहाँ पर वालिदैन का हक है कि जब वो हिफ्ज़ की डिग्री लेके अपने घर में जाता है, वालिदैन ये तो कहते हैं कि कल क़यामत के दिन हमारे सर के ऊपर इज्जत का ताज होगा, जरूर होगा, लेकिन ये बात याद रखिए कि मदरसे से फारग होने के बाद, हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद जितनी जिम्मेदारी वालिदैन के ऊपर बनती है किसी और के ऊपर नहीं बनती। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को उठाएं, खुद भी तहज्जुद पढ़ें, पीछे खड़े हो जाएं, वालिदैन पीछे खड़े हो जाएं, बहन भाइयों को पीछे खड़ा करें और कहें बेटा चलो कौन सा पारा याद है सुनाओ, मैं सुनता हूँ। चलो आप तहज्जुद नहीं पढ़ सकते तो वैसे ही बैठ जाओ, बेटा रोजाना सुबह के वक्त आपने मुझे एक पारा लाजमी सुनाना है। अबे नहीं आता तुझे, कोई मसला नहीं, तो वैसे उंगली रख के सुनता रहे, सवाब मिलेगा सुनने का, उसे पढ़ने का सवाब मिलेगा। तेरा बच्चा है वो सारी ज़िंदगी कुरान पाक को याद रखेगा। फिर ये शिकवा करते हैं कि कारी साहब हमने बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाया, अब रमज़ानुल मुबारक में कोई मस्जिद नहीं मिलती, मस्जिद में कोई ऐसी हो जिसमें कोई 4 नमाजी हो, चलो बच्चे का कुरान सुने खुशी हो। चलो मस्जिद नहीं मिली, बच्चे ने कुरान ही नहीं सुनाया। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे को जैसे कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया है याद भी रखवाएं, बार बार सुने, मुसलसल सुने और बारियां बांध लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बहुत सारे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वो अपने घरों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत को वक़्त देते थे। अब बेटा खड़ा हो गया, वो अल्लाह की इबादत में मशगूल है,
بیٹا سو گیا، بیٹے نے باپ کو اٹھایا، باپ عبادت میں مشغول ہے، باپ سو گیا، باپ نے بیٹے کی والدہ کو اٹھایا، ساری رات گھر میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، قرآن مجید کی آواز آ رہی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو کتنا پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید کو کتنا سنتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں، یہ جتنی بھی تنگیاں ہیں، جتنے بھی یہ فتنے ہیں، جتنی بھی بدسکونی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت ہماری زندگی سے ختم کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ دعا کر دیں گے بیان بیٹھو کر سب بیٹھو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ جتوں میسر ہے، آسانی ہے، قرآن دی تلاوت کرو، قرآن پڑھو۔ بڑی سعادت دی بات ہے کہ بچے نے تقریباً 13 تو 14 مہینے دن رات محنت کوشش کاوش کر کے اللہ دی توفیق دے نال اور استاداں دا خلوص، شفقت والی، محبت والی، انہاں دیاں دعاواں اور ساتھ اور والدین دی نگرانی، توجہ، اللہ پاک نے توفیق دیتی۔ بچے نے، منیب الرحمان نے تقریباً 14 مہینے جو قرآن پاک نے مکمل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی ذہانت عطا فرمائی ہے بچیاں نو۔ اگے والدین نو چاہیے کہ ایک کوشش کاوش کردے رہن اور اللہ پاک کو دعا بھی کردے رہن۔ باقی بچیاں نو بھی اللہ پاک ایسی ہی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس بچے دی محنت کوشش کاوش والدین واسطے، استاد واسطے اور انتظامیہ دے احباب واسطے، اللہ پاک انہاں سارے واسطے انہوں صدقہ جاریہ بنائے اور دین اسلام نو مزید سکھن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ محترم قاری عمر فاروق صاحب نے بڑا ہی پیارا، مختصر اور بڑا ہی جامع درس ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک انہاں باتوں نو سنا کے اللہ مزید توفیق نصیب فرمائے۔ میں صرف ایک حدیث دعا دے حوالے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیان کرنی چاہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطعی طور تے جڑا بندہ جن کو دکھ یا غم کو تکلیف ایسی پہنچ دی ہے اور وہ بندہ پھر یہ دعا کردہ، یہ دعا اور دعا دی الفاظ اور ان کا ترجمہ فرمایا کہ اللہ پاک لو بندہ دعا کردہ ہے جس بندے کو دکھ غم تکلیف پہنچے، دعا کردہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ تیرے بندے دا بیٹا اور تیری بندی دا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ اندر، ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک،
اللہ میرے تے تیرا حکم نافذ ہون والا، ان دا نفاذ ہون والا ہے۔ عدل فی قضاؤک، اور اللہ میرے حق اندر تیرا جیڑا بھی فیصلہ ہوئے گا وہ انصاف تے مبنی ہوئے گا۔ ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، میرے بارے اندر اللہ تیرا جو فیصلہ ہوئے گا وہ انصاف والا فیصلہ ہوئے گا۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اللہ میں تیرے کو سوال کرنا ہر اس نام دے نال جڑا نام تو اپنی ذات واسطے آپ رکھے، جڑا نام، ہر نام، کنے نام نے کوئی اندازہ نہیں، ہر نام دے نال اللہ تیرے ہر نام دے نال میں تیرے کو سوال کرنا جڑا نام تو اپنی ذات واسطے آپ رکھے، او علمتہ خلقا من خلقک احدا من خلقک، یا اللہ او نام تو اپنی مخلوق دے وچوں کسی نو سکھا دیتا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اللہ او نام تو اپنی کتاب دے اندر اوندا نزول فرمایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ او نام تو اپنے کول سیغہ راز دے اندر انہوں چھپا کے رکھے ہے، کسی نو پتہ نہیں، یعنی کنی جامعیت ہے اس دعا دے اندر کہ اللہ تیرا ہر او نام جس نام نو تو اپنی ذات واسطے آپ رکھے ہے، اور اللہ یا تو مخلوق دے وچوں کسے ایک نو بھی او نام سکھا دیتا ہے، یا اللہ اپنی کتاب دے اندر اوندا تو نزول فرما دیتا ہے، یا اللہ اس نام نو تو غیب دے خزانے اندر رکھیا کسی نو تیرے سوا پتہ ہی نہیں، انی ساریاں باتاں کر کے دعا بندہ کی کردہ ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ میرے دل دی بہار بنا دے، ونور صدری، اے اللہ میرے سینے دا اس قرآن نو نور بنا دے، روشنی دا سبب بنا دے، وجلا حزنی وذہاب ہمی، اللہ میرے غم میرے دکھ اس قرآن نو دور کرن والا بنا دے، یعنی اس قرآن دی دولت دے نال میرے غم اور میرے دکھ اللہ دور ہو جان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ یہ دعا پڑھ دے نا، یہ دعا اللہ ذوالجلال اس بندے دے غم، اس بندے دے دکھ دور کر کے اللہ ذوالجلال اس بندے نو خوشحالی عطا فرما دینے، اور خوشحالی عطا فرما دینے۔ صحابہ کرام نے جدو یہ دعا سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تے بڑی پیاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ پوچھا فرمایا کیسی یاد کریے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور، جڑا بندہ اس دعا نو سنے اور اس دعا نو یاد کرے، ظاہر بات ہے جدو یاد کرے گا بندہ پڑھے گا، یہ دعا دا ہلکا جا ترجمہ ہلکا جا مفہوم ہے، اگر یہ الفاظ صحیح یاد ہون اور بندے نو دعا یاد ہوئے، تنہائی دا ٹائم ہوئے، رات دا آخری حصہ ہوئے، تو بندہ پھر سجدے چ پیا ہوئے اللہ دے سامنے، اور سجدے چ پہ کے یہ الفاظ اور یہ دعا پھر بندہ پڑھے تو انشاءاللہ پھر لذت ہی لذت ہے، سرور ہی سرور ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ کہ بندہ یہ الفاظ اس انداز نال پڑھے تو پھر بندے دے غم اور دکھ بندے دے دور نہ ہون، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے خود فرمایا کہ اللہ ذوالجلال اس بندے دے دکھ غم دور کر دیندے نے، اور ایک قرآن جس قرآن دی دولت واسطے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ اس قرآن نو میرے دل دی بہار بنا۔ وہ حافظ قرآن بچیاں دی عظمت
انہاں دی شان مقام احترام دا کیا کہنا کہ جڑے بچے صبح فجر تو لگ کے رات سون تک قرآن دی فکر اندر، قرآن دی تلاوت اندر، اور ان دے سبق، ان دی سبکی، ان دی منزل، ان دی متشابہات آیات جڑیاں نے انہاں نو یاد کرنا، یہ سارے فکر بچیاں نو مصروف رکھ دینے قرآن اندر۔ اور صرف یہی نہیں کہ بچے نے قرآن پڑھ لیا، حفظ کر لیا اور معاملہ ختم نہیں، پھر مرن تک سمجھو اس بچے دا تعلق رب دے قرآن نال، اور کنی تلاوت کرے گا، کنی دفعہ انہوں اوپروں دیکھ کے پڑھے گا، زبانی پڑھے گا، نماز اندر، نماز تو علاوہ سنے گا، سنائے گا، دہرائے گا، یہ ساریاں چیزاں اس بچے دے نال قرآن دی وابستگی کنی زیادہ ہوئے گی۔ ظاہر ہے اجر اتنا زیادہ، عظمت اتنی زیادہ ویسے نہیں، ظاہر قرآن ایک تعلق پیدا ہو جاندہ ہے۔ اللہ پاک لو دعا کریے کہ اللہ پاک اس بچے نو ہمیشہ ہی ایک قرآن، بھائی ندیم دے بیٹے نو ہمیشہ قرآن اے بچے نو یاد رکھن دی، اور قرآن دی حفاظت دی، قرآن نو سمجھن دی، ان دے مطابق عقیدہ اور عمل ایسی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بچے تلاوت کر سب رہ گئی، بچے تلاوت سبق ہی سن لو، ہی تلاوت ہی ہونی۔ آجو آؤ نا، یا کرایا سی آپ ہی کی تھی گلنا کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، میں بے حد مشکور ہوں کہ الحمدللہ ایک بار کہنے پر قاری صاحب بھی تشریف لے آئے، اور یہ قاری صاحب بھی تشریف لے آئے، قاری عمر فاروق صاحب، یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں اور ہماری کلاس کے امیر بھی تھے الحمدللہ جب ہم پڑھتے تھے نا، اور 7 سال تقریباً امیر رہے ہیں ہمارے الحمدللہ، اب بھی امیر ہی ہیں۔ جتنا ہمارا گروپ ہے نا فیصل آباد میں الحمدللہ، جتنے کلاس فیلو ہیں سب کے امیر یہی ہیں الحمدللہ۔ تو پہلے بچے کو تلاوت کروانی تھی محمد سیام کو، وہ مصروف تھا کہیں، تو اب میں دعوت دیتا ہوں پہلے سیام یحییٰ کو وہ تلاوت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آخری سبق سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان
النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। ये थे श्याम याहिया, इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे हिफ़्ज़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। वालदैन के लिए सदका तो है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए भी सदका हो। अब मैं दावा देता हूँ मुनीबुर रहमान को कि वह आएँ और अपना आखिरी सबक सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह वनहनु लहु आबिदून। क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाहि वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहु मुख़लिसून। أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
آ جاؤ گیا مینو رہنا ابراہیم آ جاؤ ادھر 500 میرا تے آرنے دنوان دے آگے آ جاؤ اللہ تیرا قبول کرے رب ناس بزرگوں تسی بھی تشریف لیا آ جاؤ اگے آ جاؤ ہاں تسی بھی آ جاؤ تسی ادھر آؤ آج بنو اچھا اللہ تعالی کامیاب کرے دیا نہیں ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰੋ ਕਰਸ਼ਾ ਮੁਰਕੇ ਲਾ ਲੈਣਾ دعا کرا دی ہے کیسا دعا رکھو اب قاری حبیب الرحمان سے ریکویسٹ ہے کہ دعا فرمائے اتنے آ جاؤ ٹھہرا میں بچہ اٹھا ادھر آ سب سے دعا سے تو مولا آتا زیادہ پتہ ہے میں کدے کدے آنا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة للجميع المسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك یا اللہ جو پریشان نے پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں رفع فرما
اللہ مجمع مندر جو کوئی بیمار ہے یا جنہ دا جو کوئی بیمار ہے اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما اللہ بیماراں نو صحت والی عافیت والی نیکی بلائی والی زندگی نصیب فرما یا اللہ بے اولاداں نو نیک اولاداں نصیب فرما جنہاں نو اولاداں دتیاں اللہ انہاں دی اولاداں نو نیک تے صالح بنا والدین دا فرما بردار خدمتگار بنا یا اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے جتھے لیٹے نے اللہ قبراں منور فرما جنہ دے والدین زندہ نے تادیر بچیاں دے سراں تے والدین دا سایہ قائم تے دائم فرما یا اللہ جننے مومنین مومنات مسلمین مسلمات چھوٹے وڈے فوت ہوئے اللہ سب نو معاف فرما اللہ ساڈے ملک پاکستان و امن دا گہوارہ بنا حکمراناں نو ہدایت نال ہمکنار فرما اللہ اس ملک نو شریراں دے شر تو حاسداں دے حسد تو محفوظ فرما اللہ سب نو رزق حلال نال مالا مال فرما اللہ سب نو رزق حرام تو محفوظ فرما یا اللہ اس بچے منیب الرحمان دا قرآن پڑھنا اللہ محنت کوشش کاوش کر کے نو یاد کرنا اللہ اندیاں محنتاں قبول فرما اللہ تا حیات اللہ جنی دیر زندگی بچے دی موجود ہے اللہ اس قرآن نو یاد رکھن دی توفیق بھی نصیب فرمائی اللہ انو سمجھن دی اندے مطابق عقیدہ اور عمل دی توفیق نصیب فرمائی بھائی محمد ندیم صاحب اللہ والدین اے باپ نے کوشاں کاوشاں کیتیاں ماں نے دعاواں کیتیاں اللہ تو توفیقاں عطا کیتیاں محترم قاری نصیر صاحب نے شفقت پیار محبت نہ رہنمائیاں کیتیاں اور انتظامیہ دا انتظام کرنا احباب دا خرچ کرنا اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ قبول فرما اللہ ساریاں دے بچیاں نو یہ سعادت نال ہمکنار فرما اللہ پر فتن اے ٹائم گزر رہا ہے اللہ سونیاں ساڑے رجحان اس قرآن والمائل فرما اللہ دین والاسلام والمائل فرما اللہ اس قرآن نو ساڑے دلان دی بہار بنا اللہ اس قرآن نو ساڑے سینیاں دا نور بنا اے اللہ اللہ بڑیاں کمیاں بڑیاں کوتاہیاں ساڑے اندر موجود نے لیکن مالکا اس قرآن نو ساڑے دلان دی بہار بنا اللہ تیری کلام تے اوئی ہے توئی اوئی ہے دن رات ہوئے تیری رحمتاں برکتاں بہاراں ہونے اگرچہ ساڑے اندر کمیاں نے لیکن اللہ برداشت کر کے اس قرآن نو ساڑے دلان دی بہار بنا اللہ ساڑے سینیاں دا نور بنا اللہ ساڑے غم دکھ انہاں نو لے جان والا بنا اللہ انہاں نو دور کرن والا بنا بھائی عبدال جبار سلفی صاحب اللہ انہاں دی والدہ محترمہ نو معاف فرما عنایت اللہ مرحوم صاحب دی زوجہ محترمہ بھائی عنایت اللہ نو اللہ معاف فرما ایک اور بھائی طارق صاحب دی والدہ فوت ہوئی اللہ انہاں نو معاف فرما دیگر جو بیمار نے کر اندر پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما بیماراں دیاں بیماریاں دور فرما اے اللہ نیک راواں چ اللہ جو خرچ کر دینے اللہ مال جان اندر برکتاں پیدا فرما اللہ سیتے کچھ نہیں لیکن حقیقت اندر انعام تے تیرا دینا شیا نشان ہے کل قیامت نو عطا کریں گا اللہ ساتاں بھی نصیب فرمائی اللہ اس قرآن نو دنیا اندر بھی سکون دا باعث قبر اندر حشر اندر اللہ سعادت دا باعث بنائی اللہ قرآن نال ہمیشہ ہی پیار کرن والا بنا اللہ ان نال جڑ کے رہن والا بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین خانم دا میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں
آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاواں